السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ لوگ ویو میں کس طرح سے پاس ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کورس ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مڈ ٹرم کی پرسنٹیج کیا ہے، اس کا پاسنگ کرائیٹیریا کیا ہے، اور فائنل ٹرم میں آپ کو کتنے مارکس جو ہے وہ مڈس اور کورس ایکٹیویٹیز میں چاہیے، تبھی آپ فائنل ٹرم دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کوسچنز جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ایڈریس کرنے جا رہی ہوں میں۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے۔ پھر وہ سارے گروپس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایک چیز لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی چیز بنا کے دی جاتی ہے تب جو ہے نا وہ پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا اور اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یوزفل مٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو جب میں پوسٹ کروں تو آپ لوگوں کی میں نے ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ میں آپ لوگوں کی کیوریز جو آپ کے گروپس میں ہوتی ہیں، جو ادھر مطلب وہ دیکھ کے پھر اس کے اکارڈنگ ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یہ ایشوز آ رہے تھے، تو میں نے کہا یہ جو ہے وہ ایک ویڈیو میں سارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کروں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو میں اسٹڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایگزامس پاسنگ کرائیٹیریا جو ہوتا ہے نا ویو کا، وہ آپ کو سمجھنا ہے پہلے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہے آپ کا 100 میں سے نا 30 to 40% کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو ایک مائنڈ میپ بن جاتا ہے آپ کا، اس کے اکارڈنگ آپ اسٹڈی کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کوئی پلان نہیں ہے، کوئی گول نہیں سیٹ، کوئی جو ہے اسکیجول نہیں، آپ ایسے ہی پڑھی جا رہے ہیں، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، پتہ ہے نہیں کہ کہاں سے آئے گا پیپر، کیسے آئے گا اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو پاس کریں گے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں اندازہ، تو اس طرح سے پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی کورس ایکٹیویٹیز، جن میں آپ کی آ جاتی ہیں اسائنمنٹس، کوئزز اور جی ڈی بیز، ٹھیک ہے۔ ان کی پرسنٹیج ٹوٹل ہوتی ہے 20%، صحیح ہے۔ سب کی کوئزز آپ کی 7% ہوتی ہیں، ان کی جو ویٹیج ہوتی ہے 2 کوئز ہوں گے نا مڈ ٹرم میں، تو مڈ ٹرم سے پہلے جو ہے آپ کی 2 کوئزز کی 2 کوئز مڈ ٹرم سے پہلے آئیں گے اور 2 بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی پرسنٹیج 7% ہوتی ہے، جی ڈی بی کی 3% ہوتی ہے، کچھ سبجیکٹس کی 2% اس کی ویٹیج ہے اور کچھ کی 3%، اور 10% آپ کے اسائنمنٹس کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو نیو اسٹوڈنٹس اسپیشلی ان کے لیے، اور باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کو دھیان رکھیں کہ آپ نے اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مس نہیں کرنی۔ آپ کو نہیں آتی سلوشن آپ کو اس چینل پہ پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک آپ کو جو بھی جو ہے وہ سلوشن چاہیے کسی بھی سبجیکٹس کا، کسی جی ڈی بی کا، کسی کوئز کا، آپ اس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک موجود ہے، آپ اس لنک کو جوائن کریں، وہاں پہ پوسٹ کریں، انشاءاللہ میں جلد از جلد جو ہے وہ اس کا آپ کے ساتھ سلوشن شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مڈ ٹرم ایگزامس۔ اب مڈ ٹرم ایگزامس جو ہیں ان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو 20% جو ہے وہ مارکس لینا لازماً ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی ایک یہ ہے کہ اگر تو آپ نے 20% مارکس، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے نا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 20% مارکس ہمارے مڈ ٹرم میں نہیں آئے تو کیا ہم فائنل ٹرم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی نا آپ کو بتاتی ہوں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ فائنل ٹرم ایگزامس جو ہے اس کا ویٹیج ہوتا ہے 60%، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 100% کا آپ کا ٹوٹل آپ کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ 100% ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھیں 100 نمبر کا پیپر ہے، 100 نمبر میں سے آپ کے 20 نمبر جو ہیں وہ کورس ایکٹیویٹیز کے ہوتے ہیں، 20 نمبر مڈ ٹرم کے ہوتے ہیں، اور فائنل ٹرم کے 60 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا پھر آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ کورس ایکٹیویٹیز میں جیسے آپ کو پہلے بتا دیا کوئزز 7% ہوتے ہیں، ان کی پرسنٹیج جو ہوتی ہے نا ویٹیج، اور جی ڈی بی کی جتنے مارکس ہوں گے ان کی پرسنٹیج نکال کے اس حساب سے پھر جو ہے وہ اور اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کوئی بھی کوئز، جی ڈی بی اور اسائنمنٹ مس نہیں کرنا، تاکہ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مڈ ٹرم میں نا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، لائک اگر آپ کی مڈ ٹرم میں 20% سے تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہے نا، تو اگر
آپ کی کورس ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں 10 to 15% آپ نے آلریڈی گین کیا ہوا ہے، تو آپ کو فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ایزیلی اپنے ایگزام دے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کورس ایکٹیویٹیز مس کی ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں، پھر آپ کی اکثر ڈیٹ شیٹ میں سبجیکٹس نہیں شو ہوتے، تو جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے کورس ایکٹیویٹیز مسٹ کرنی ہے، کوئی ایک بھی کورس ایکٹیویٹی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بھی آپ ڈیلی اپنا جو ہے وہ LMS چیک کیا کریں۔ LMS کی جو ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کی نا یہاں پہ ٹو ڈو کیلنڈر میں تو ایک ویک پہلے ہی سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس دن یہ چیز ہے، اس دن یہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہوم ٹیب ہے اس کے ہر سبجیکٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی بند ہیں، یہ ایسے آئیں گی آپ کی اناؤنسمنٹ 1-2 دن پہلے یا 4-5 دن پہلے آ جاتی ہے کہ اس سبجیکٹ کی کوئز آئے گا، اس سبجیکٹ کا اس ڈیٹ کو آئے گا، اور اس کا جو اوپننگ ڈیٹ ہوگی نا وہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی ڈیٹ کے اندر اس کے لیکچر بھی لینے ہیں اور کوئز بھی کرنا ہے۔ اور کل سے نا بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان تھے، ہمارا تو LMS ہی نہیں کام کر رہا یار، ہم لیکچر کس طرح سے لیں، یہ بند پڑے ہیں، یہ بند تب تک نہیں آن ہونے جب تک ان کے جو ہے وہ لیکچر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس کی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس دن اوپن ہوئے اسی دن لیکچر لینے، آپ جب مرضی لے لیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کوئز کرنے کے لیے لیکچر مسٹ ہوتے ہیں، صرف ان سبجیکٹس کے جن پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لیکچر واچ کرنے ہی کرنے ہیں، نہیں تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ صرف ان سبجیکٹس کی آپ لیکچر لیں، باقیوں کی اگر آپ ہینڈ آؤٹ سے تیاری کر سکتے ہیں یا شارٹ لیکچر سے آپ نے تیاری کرنی ہے تو پھر اس طرح کے سبجیکٹس کے لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا، اس کے لیکچر 18 تک اوپن ہو گئے ہیں، اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے لیکچر لیں جن کے لینا مسٹ ہے، اس کے بھی لینا مسٹ ہے، اس کے بھی لینا مسٹ ہے، اس کے بھی لینا مسٹ ہے، تو ان سبجیکٹس کے لیکچر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا پروگریس ساتھ ساتھ بتایا ہوتا ہے، پروگریس چیک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسائنمنٹس یہاں یہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کون سی کورس ایکٹیویٹیز جو ہے مس کی ہے، پھر اس حساب سے آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر سبجیکٹ کی کورس ایکٹیویٹیز یہ دیکھو جن کے نا یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی لیکچر نہیں لینا مسٹ، تو اس کی اٹینڈنس بھی نہیں یہاں پہ جو ہے وہ مارک ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں سے اٹینڈنس نہیں ضروری، لیکن اس کی اٹینڈنس ضروری ہے۔ یہ دیکھو ابھی یہ سارا ایبسنٹ شو ہو رہا ہے کیونکہ اس کے لیکچر ہی نہیں لیے گئے۔ جب آپ لیکچر لیں گے، آپ کا پہلا ویک یہاں پہ ابھی ایک ویک کے اوپن ہوئے ہیں، اس کے سارے لیں گے تو پریزنٹ شو ہو جائے گا، پھر نیکسٹ ویک کے اوپن ہوں گے، اس کے سارے لیں گے تو پریزنٹ، تو اس طرح سے یہ اٹینڈنس اس کی شو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن سبجیکٹس کے لیکچر لینا مسٹ ہوتے ہیں ان کی اٹینڈنس یہاں پہ شو ہوتی ہے۔ اب اس کے بھی لیکچر لینا مسٹ نہیں تو اس کے بھی یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کورس ایکٹیویٹیز ساتھ کے ساتھ دیکھا کریں کہ کون سی آئے گی، اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیا کریں۔ ان ڈیٹ کیس کہ آپ کی کورس ایکٹیویٹی آج کوئز اوپن ہو گیا، اس کی لاسٹ ڈیٹ کل ہے، لاسٹ ڈیٹ صرف کوئزز کی لاسٹ ڈیٹ 1 یا 2 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور GDB کی بھی ایک دن یا 2 دن بس۔ اسائنمنٹ کے ہوتے ہیں کہ آپ کے 4 سے 5 دن یا 6 دن بھی دے دیتے ہیں وہ اکثر، لیکن کوئزز اور GDBs کے لیے آپ کی بہت کم ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جن کے لیکچر مسٹ ہے وہ لیکچر لے کے آپ ساتھ کے ساتھ تیاری کیا کریں، صحیح ہے۔ تو چلیں نیکسٹ چلتے ہیں ہم مڈ ٹرم ایگزامز۔ اب مڈ ٹرم ایگزام میں نا 20% رول فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20% رول کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو کورس ایکٹیویٹیز اور مڈ ٹرم ایگزامز دونوں کا جب آپ کی ڈیٹ شیٹ آنی ہوتی ہے تو وہ نا آپ کا پچھلا ٹوٹل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے کورس ایکٹیویٹیز اور مڈ ٹرم ایگزامز دونوں میں آپ کی پرسنٹیج ملا کے، ویسے تو ان کی 40% بنتی ہے 40%، لیکن اگر ان دونوں کی ملا کے آپ کی 20% بھی ہے نا، 20% دونوں کی ملا کے، تو آپ فائنل ٹرم میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ان دونوں کو ملا کے 20% نہیں ہے پرسنٹیج تو پھر آپ فائنل ٹرم ایگزام نہیں دے سکتے۔ فائنل ٹرم ایگزام کی جب آپ ڈیٹ شیٹ آپ کی ڈیٹ شیٹ اوپن ہوگی نا فائنل ٹرم ایگزام کی، تو آپ وہ ڈیٹ شیٹ اس میں سبجیکٹس وہ شو ہی نہیں ہوں گے جن کی 20% سے کم ویٹیج ہوگی، کورس ایکٹیویٹیز اور جو ہے وہ آپ کی مڈ ٹرم ایگزامس دونوں کو ملا کے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ مڈ ٹرم ایگزامس
تو ایسے اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی کورس ایکٹیویٹیز آپ نے مس کر دی ہیں تو کوشش کریں کہ مڈ ٹرم ایگزامز آپ کے اچھے سے اچھے ہوں، تاکہ اس میں 20 to 30% آپ کے مارکس ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم 20 to 30% مارکس۔ اب یہ جو ہے وہ بہت آسان ہے لینا، اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ 20 to 30% مارکس آپ نے لازماً لینے ہیں تاکہ آپ کو 20% جو ہے نا وہ ان دونوں کو ملا کے ہو۔ اور اگر میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کورس ایکٹیویٹیز کو ہی اچھے سے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے 20% ہو جاتا ہے نا تو مڈ ٹرم ایگزام اللہ نہ کرے اگر کسی کا گندا بھی ہوتا ہے، کوئی 6-7 مارکس یا 10 مارکس بھی آ جاتے ہیں تو وہ تو ایزیلی جو ہے نا وہ فائنل ٹرم میں اپیئر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو کورس ایکٹیویٹیز میں بھی ایبسینٹ ہوتے ہیں، مڈ ٹرم ایگزام بھی گندا دیتے ہیں، 4-5 نمبر آتے ہیں، تو پھر ان کا 20% کہاں سے کمپلیٹ ہونا ہے؟ تو وہ پھر آپ جو ہے وہ فائنل ٹرم ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتے۔ دس از کالڈ 20% رول آف یو، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جو ہے پہلے نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے پچھلے کچھ سمیسٹر سے یہی چل رہا ہے، اور پچھلے کچھ سمیسٹر سے ایسے اسٹوڈنٹس کی ڈیٹ شیٹ میں سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی ڈسیبل ہوتے ہیں، وہ اپیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا فائنل ٹرم کا پیٹرن اور کرائٹیریا۔ اب فائنل ٹرم کا پیٹرن اور کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نا فائنل ٹرم جو ہوتا ہے وہ 40 ٹوٹل جو ہے نا وہ 60 مارکس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مڈ ٹرم کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مڈ ٹرم کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ، مڈ ٹرم میں نا آپ کی 27 MCQs ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 27 میں MCQs ہوتے ہیں۔ 27 MCQs میں سے آپ نے 22 MCQs جو ہے نا وہ مسٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے مارکس ہوتے ہیں 22، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک مارکس کا ہوتا ہے نا ایک MCQs، تو اس کا مطلب ہے 5 چوائسیز ہوتی ہیں، اس میں 5 MCQs کی چوائسیز ہوتی ہیں۔ آپ فائلز اچھے سے کر لیں، اس میں سے نا آپ کا مطلب کوئی ایسا جو ہے نا کوئی ایسی بھی بکس ہوتی ہیں جن کا ذرا بھی ہینڈ آؤٹ فائل سے نہیں آتا، تو ان کے بھی فائل جو آپ نے مطلب آپ 4-5 فائلز کر لیں تو ان کے بھی آپ کے 5 سے 6-7 MCQs جو ہیں وہ مسٹ ادھر سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے لیکچر لیے ہوں پھر تو آپ ایزیلی 22 MCQs جو ہیں وہ ایزیلی کر سکتی ہیں۔ 5 غلط بھی ہو جائیں تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کے MCQs کا۔ اس کے بعد اس کے ہوتے ہیں شارٹ کوشچن۔ شارٹ کوشچن آپ کے ہوتے ہیں 3 مارکس والے، ٹھیک ہے۔ 2 مارکس والے پہلے ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے ختم کر دیے، 2 مارکس والے نہیں ہوتے، اب 3 مارکس کے ہوتے ہیں، اور 4 شارٹ کوشچن ہوں گے جس میں سے آپ نے 2 تو آپ نے مسٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 مارکس کے ہوتے ہیں، 3 2 6، تو 6 مارکس کے آپ کے شارٹ کوشچن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں مڈ ٹرم کا کرائٹیریا بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کے ہوتے ہیں لانگ کوشچنس، ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچنس آپ کے 3 ہوتے ہیں، جن میں سے آپ نے 2 مسٹ کرنے ہوتے ہیں، 2 مسٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ 10 مارکس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 اور 6 یہ 16، اور یہ آلموسٹ بنتا ہے 33 اور 30، کسی سبجیکٹ کا 32 بن جاتے ہیں، کسی کے 33 بنتے ہیں، کسی کے 34 بنتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس نا اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حساب سے کچھ میں فیلنگس دے دیتے ہیں، کچھ میں اس طرح سے، تو آگے پیچھے ہو کے اس میں نا آپ کا ٹوٹل جو مارکس ہوتے ہیں نا وہ کسی کے 35 ہوتے ہیں، کسی کے 33 34، بس اتنے، مطلب 30+ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس میں کم از کم جو ہے وہ آپ کے 20 مارکس تو ہونے چاہیے نا۔ ایک اچھا پیپر جو ہے نا، اچھے پیپر کے لیے تو آپ کو 25 to 30 ہونے چاہیے، جنہوں نے اچھے سے GPA اپنا گین کرنا ہے، اور جن کے بس ٹھیک ہے کہ اچھا B+ یا آپ کے جو ہے وہ مطلب 70% یا 65-70% ہمارے مارکس آ جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کم از کم جو ہے نا وہ 20 to 25 مارکس لینا لازماً ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا مڈ ٹرم جو ہے وہ پاس ہو سکے۔ اور مڈ ٹرم جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو پاس کرنا کتنا ضروری ہے، اگر آپ نے کورس ایکٹیویٹیز نہیں کی تو پھر ان کو تو پاس کرنا لازماً ہے، اس کے بغیر پھر آپ کی فائنل ٹرم جو ہے وہ شو نہیں ہوگا، فائنل ٹرم کی ڈیٹ شیٹ میں آپ کے سبجیکٹس شو نہیں ہوں گے اگر آپ فیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہی پھر فائدہ کوئی نہیں، آپ نے مڈ دیے، آپ نے ایکٹیویٹیز کی اور ایکٹیویٹیز مس کر دی، مڈ دیے پاس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر فائنل ٹرم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے پھر ایکٹیویٹیز بھی کی بٹ فائنل ٹرم میں ڈیٹ شیٹ نہیں شو ہوئی،
تو پھر آپ کی ساری فیس بھی ضائع گئی، آپ کا سمیسٹر بھی ضائع گیا، آپ کے سارے سبجیکٹس بھی فیل ہو جائیں گے جو اس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں فائنل ٹرم کے پیٹرن کی طرف. اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور کیا پیٹرن ہوگا اس کا. اس میں نا ٹوٹل 60 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 60 مارکس ہوتے ہیں. اب 60 مارکس کس طرح سے پورے ہوتے ہیں؟ آپ فائنل ٹرم میں ایم سی کیوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا وی یو میں کہ آپ جسٹ ایم سی کیوز ہی کر لیں تو آپ ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں 33 جو ہے نا وہ ایم سی کیوز ہوں گے، 33 ایم سی کیوز 33 مارکس کے، ٹھیک ہے. تو آپ 40 میں سے 40 میں سے 7 ایم سی کیوز آپ کے چوائسیز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سبجیکٹیو شارٹ کوشچن جو ہوتے ہیں 3 مارکس والے وہ آپ کے 4 ہوتے ہیں، جس میں سے 6 ہوتے ہیں، ویسے 6 دیے ہوتے ہیں بٹ آپ نے 4 کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 6 میں سے کوئی سے بھی 4 کر لیں، لیکن سارے بھی کر لیں تو پھر ان میں سے جو 4 ٹھیک ہوں گے وہ والے مارک ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ 12 مارکس کے ہوتے ہیں. لانگ کوشچن آپ کے 4 دیے ہوتے ہیں بٹ اس میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں اور وہ ایک 5 مارکس کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے 15 مارکس اس کے بن گئے. تو ٹوٹل ملا کے ان کا 60 مارکس کا بنتا ہے. اور آپ کو ایٹ لیسٹ 30% لینا لازماً ہوتا ہے فائنل ٹرم میں، ٹھیک ہے. 30% بنتا ہے 18 سے 20 مارکس. دیکھیں 33 مارکس کے تو آپ کے ایم سی کیوز ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کیا 33 مارکس اور یہ شارٹ اور لانگ اتنا کچھ ملا کے آپ اتنے بھی نہیں لے سکتے کہ 18 سے 20 ہمارے مارکس بن جائیں. 30% آپ کو اس میں لینا ہوتا ہے اور 20% آپ کو مڈ اور ایکٹیویٹیز میں لینا ہوتا ہے. دونوں کو ملا کے آپ کو 20% لینا ہوتا ہے، 30% آپ کو اس میں لینا ہوتا ہے لازماً. ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے اس میں فرض کریں 25% آیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی مڈ کی ایکٹیویٹیز آپ کی بہت اچھی تھی، ایکٹیویٹیز بھی اچھی تھی، مڈ بھی اچھے تھے، اور اس میں آپ کا 40% یا سمجھ لیں چلیں 30% ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو 25% ہے، اب ان دونوں کو ملا کے آپ کے 50% ایزیلی بن سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 50% مسٹ کمپلیٹ کرنے ہیں. آپ چاہے اس میں تو 20% دونوں میں تو 20% ہونے ہی چاہیے فائنل میں اپیئر ہونے کے لیے. لیکن اگر فائنل میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ کے مارکس کم ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر پیچھے اچھے ہیں مارکس تو اس میں جو ہے نا وہ آپ بہت اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اس میں آپ کے 20 ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ اپیئر ہو گئے، اس میں آپ کے جو ہیں وہ 15 ہو گئے، بہت کم چلے گئے، تو یہ 50% بھی نہیں کمپلیٹ ہوا، پھر آپ فیل ہو جائیں گے. آپ نے مڈ ٹرم میں بہت اچھا پرفارم کیا تو اس طرح سے، لیکن پھر آپ نے اس میں نہیں پرفارم کیا اور فیل ہو گئے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مڈ ٹرم میں آپ کے 30% آ جاتے ہیں، بہت اچھے. فائنل میں آپ جو ہے وہ بڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم نے جو ہے وہ بہت ہی پڑھ لی ہے، تو 10% آ جاتے ہیں، پھر بھی 40% بنتے ہیں اور 40% میں جو ہے وہ پاس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. 45% یا 50% تو آپ کے مسٹ ہوتے ہیں تاکہ ہر کورس جو ہے پھر بھی 50% والا جو ہے وہ ڈی گریڈ کے ساتھ پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈی گریڈ جو ہے وہ پھر اتنا کوئی اچھا تو نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ مسٹ اس میں بھی 30% کیا اس میں 40% لیں. فائنل میں آپ 60 میں سے جو ہے وہ 60 میں سے آپ کم از کم 30 سے 35 40 مارکس تو لے سکتے ہیں نا. 40 مارکس تو زیادہ نہیں ہے، 40 اس میں لیں، اس میں 30% لیں، اور آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ 75% 80% مارکس ہو سکتے ہیں ایزیلی. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو لکھیں اپنے پاس اور اس کو اپنی ہر بک پہ لکھ کے رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے، کس طرح سے. اس کو کہتے ہیں کہ اسمارٹ اسٹڈی، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اندھا دھند بس ہینڈ آؤٹ پڑھے اور پکڑے اور بس پڑھی گئے. اس طرح میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا انٹیلیجنٹ نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اس نے اندر مائنڈ میں بنایا ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح اتنے یہ کرنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، وہ اتنا کرتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے اور اچھے مارکس. ایون اس کو فالو کر کے لوگ جو ہیں وہ 4/4 سے GPA گین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمارٹ اسٹڈی سے. اور ایک بندہ سارے ہینڈ آؤٹ پڑھ کے گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز آنی کس طرح سے ہے، اس کو سولو کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اس کے مارکس کم ہوتے ہیں اور جس نے اسمارٹ اسٹڈی کی ہوتی ہے اس کے مارکس زیادہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ بیسٹ ٹپس اسٹڈی کے لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کچھ مشکلات آ رہی تھیں
تو اس میں سے دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے نا کوئی بھی ایکٹیویٹی مس نہیں کرنی، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ کوئی ایک بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مڈ ٹرم مس نہیں کرنے، مڈ ٹرم مس کر دیے تو ایکٹیویٹی میں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز میں 20% مارکس ہیں، 20/20%، آپ نے ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے اسائنمنٹ میں جو ہے وہ 15 سے اوپر، مطلب 20 نمبر کی اگر اسائنمنٹ ہے تو آپ کے 15 16 17 نمبر ہیں، ہر کوئز میں 10/10 ہے، جی ڈی بی میں جو ہے وہ اچھے ہیں مارکس، تو آپ کی پھر بھی مڈ میں جو ہے وہ اپیئر ہونا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مڈ میں اپیئر آپ نے لازمی ہونا ہے، مڈ کے بغیر آپ پاس نہیں ہو سکتے، تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ اس میں بھی 20% لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے 20% اتنا مشکل نہیں ہوتا، کچھ اب دیکھیں 20% میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا 18 نمبر لینے ہوتے ہیں 20% کے لیے، 20% کے لیے آپ نے ابھی ہم نکال لیتے ہیں 20% آف 35۔ اب 35 کا 20% کتنا آتا ہے؟ 7 مارکس جو ہے نا وہ آپ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے نکالا ہوا تھا، 7 to 8 مارکس بنتے ہیں، تو 7 to 8 آپ 10 مارکس بھی نہیں لے سکتے 35 میں سے، تو اتنا ہی کوئی ایزی ہوتا ہے نا ویڈیو کی اسٹڈی، تو اگر بندہ سمجھ لینا تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کام، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، باقی بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مڈ ٹرم میں بھی اتنے مارکس لینے ہیں، پھر ویڈیو لیکچر واچ کرنے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے ویڈیو لیکچر بہت لمبے ہیں، جن کے لازمی ہوتے ہیں ان کے تو واچ کریں، میں یہی ریکمینڈ کروں گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ شارٹ لیکچر لے لیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے ایگزسٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ شارٹ لیکچر، وہ لیں اچھے سے اور کنسیپٹ کلیئر کریں۔ جن سبجیکٹس کی میں پھر بتا رہی ہوں، جن سبجیکٹس کے لیکچر لینا مسٹ نہیں ہے، ان کے آپ نہیں بھی لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، اور ان کا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ایزی ڈیفائنز اب شارٹ لیکچر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی آپ کے جو ہے وہ ایزی ڈیفائنز اس میں سے نکالیں، ہینڈ آؤٹ پہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ شارٹ لیکچر کے علاوہ ویڈیو کے لیکچر بھی لیتے ہیں نا، تو اس میں نے پہلے لاسٹ والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں نا وہ ایزی ورڈنگ میں کچھ ایکسٹرا بھی بولتے ہیں، لائک اگر کوئی ڈیفائن ہے اس کی 2-3 ڈیفائن وہ بک والی پڑھیں گے، ساتھ کچھ اور بھی بولیں گے، تو وہ جو ساتھ بولتے ہیں نا اس کے اباؤٹ ایکسپلینیشن وہ لکھا کریں، اس کے نوٹس بنائیں، وہ بہت ایزی ہوتا ہے۔ آپ بک والا نہ بھی یاد کریں، وہ والا یاد کر لیں تو اچھے مارکس جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ نے بس چھاپنا ہی ہے، آپ نے جو ہے وہ بس جو آپ سے پوچھا گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک میں چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا 3 مارکس کا کوشچن ہے، آپ نے جسٹ اس کی 3 لائنیں لکھنی ہے، یہ نہیں کہ سارا پیج بھرنے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 5 مارکس کا کوشچن ہے، 5 مارکس میں 5 6 7 لائنس بس ڈیٹس اٹ، جتنا پوچھا گیا ہے جو پوچھا گیا ہے صرف وہی بتانا ہے، اگلا پچھلا نہیں اس کا کھول کے بیٹھ جانا۔ یہ بیسٹ میتھڈ ہے فل بائی فل مارکس گین کرنے کا، اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے تاکہ ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے اندر سے کہ ہم نے پوچھا کیا اور اس نے لکھا کیا۔ نوٹس بنائیں، اپنے امپورٹنٹ کویشچنس پوائنٹ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، ہینڈ آؤٹ پڑھیں بس، ٹھیک ہے۔ میمورائز کرنے کی ساری ضرورت نہیں ہے، بس ڈیفائنس وغیرہ جو امپورٹنٹ ہے ان کو دیکھیں اور فائلز پڑھ لیں، صحیح ہے۔ ڈفرینٹ کی ورڈز، اوکے، ڈفرینٹ جو بھی آپ کو مشکل ورڈز لگتے ہیں، لائک اگر آپ شارٹ کویشچن یاد کر رہے ہیں، کوئی فائل پکڑی ہے جو آپ کو مشکل ٹرمز لگ رہی ہیں، مشکل ورڈز لگ رہے ہیں، وہ دیکھیں ٹاپک کون سا ہے۔ سب سے پہلے تو LMS پہ سرچ کریں۔ اچھا LMS کے جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جیسے آپ کے لیکچر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، یہاں سے آپ سارے لیکچر نہ لیں، صرف وہ والا ایک ٹاپک، اچھا یہ سنٹیکس کے اباؤٹ اگر ان دونوں کا ڈفرینس آپ نے سمجھنا ہے تو یہ والا صرف لیکچر اوپن کریں، یہاں سے اس کے جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں، دیکھنے کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا نظر آئے اس کے نوٹس بنا لیں اور وہ والے یاد کر لیں، نہیں تو گوگل پہ جو ٹاپک مشکل لگ رہا ہے گوگل پہ سرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیٹ GPT سے اتنا کوئی ایزی قسم کی اسے بولیں کہ ایزی ورڈنگ ہے، مجھے 2 لائنز میں اس کی نا ڈیفائن ایزی سے مجھے سمجھا دو، ساتھ ایکسپلینیشن بھی مانگیں۔ ایکسپلینیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ سیلف اسٹڈی بہت بہتر رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ٹوٹا پھوٹا ہینڈ آؤٹ سے آپ سارا یاد کریے، وہاں جا کے آپ نے ٹوٹا پھوٹا لکھ دیا، اس کے مارکس نہیں ملیں گے، جتنا آپ نے بالکل کلیئر گرامر پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ لوگوں نے انگلش ہے آپ لوگوں کی، تو گرامر آپ کے جو آپ سینٹینس لکھیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نیچے مطلب ایف ایس سی کے بعد جو آئے ہوتے ہیں بی ایف اے کے بعد یا اس طرح سے، تو ان کی گرامر کا ایشو ہوتا ہے، لائک ان کو سینٹینس میکنگ نہیں آتی. تو یہ چیزیں آپ نے پہلے فوکس کرنی ہے، آپ نے جو لکھنا ہے ٹھیک لکھنا ہے، صحیح ہے. سب سے پہلے یہ چیز، پھر آپ نے گرامر کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں اپنی ورڈنگ میں. پھر آپ تبھی لکھ سکتے ہیں نا جب آپ کی گرامر اچھی ہوگی. تو یہ ساری تھوڑی سی ٹپس تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے سے تیاری کر سکیں اپنی. ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ اسکالرشپ ان ویو. اب اس کا یہاں پہ کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد اس طرح سے ہے کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو نا اس کے اباؤٹ کمپلیٹ بتا دوں کہ یہ آپ لے کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ابھی سے اگر آپ تیاری کریں گے نا، ابھی سے اگر آپ تیاری کریں گے تبھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے لازمی کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی اسکیم کو فالو کرنا. اگر آپ اسٹڈی اسکیم فالو نہیں کرتے، آپ کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملے گی، نہ میرٹ بیس ملے گی، نہ ہی آپ نیڈ بیس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. نیڈ بیس وہ اسکالرشپ ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے اس کی، مطلب اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرٹ بیس ان کو ملتی ہے آف کورس جن کے مارکس اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی اسٹڈی اسکیم کہاں پہ شو ہوتی ہے؟ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی اسکیم میں جائے، مائی اسٹڈی اسکیم. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے نا وہ فرسٹ سمیسٹر کے سارے سبجیکٹس شو ہو رہے ہوں گے جو آپ لوگوں نے اب رکھ لیے ہوں گے، مطلب خود ہی سلیکٹ ہوتے ہیں نا. سیکنڈ سمیسٹر میں آپ نے یہی سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، نیچے والے کو نہیں چھیڑنا. اس کو کہتے ہیں اسٹڈی اسکیم کو فالو کرنا. یہ سارے سبجیکٹس آپ نے پورے کے پورے جو ہے نا وہ ان کو سلیکٹ کرنے ہیں. اس میں سے آف کورس آپ اسلامیات سلیکٹ کریں گے، ایتھکس تو نان مسلم کے لیے، جو نان مسلم ہے وہ ایتھکس سلیکٹ کرے گا. باقی سارے سبجیکٹس آپ نے یہی سلیکٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں میں چوائس ہے نا وہ ان کے حساب سے. اور اسی طرح آپ نے تھرڈ سمیسٹر میں بھی یہی والے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں، فورتھ میں بھی یہی سلیکٹ کرنے ہیں. ایسے ہی جائیں گے بالکل. اور کوئی جو ہے نا سبجیکٹ وہ آپ کا فیل نہیں ہوگا. سارے سبجیکٹس آپ کے ساتھ کی ساتھ ہی پاس ہوتے جائیں گے. تبھی جو ہے نا وہ آپ کورس اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. ایوری سبجیکٹ آپ کا پاس ہونا چاہیے، کوئی ایف گریڈ نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ نے سمیسٹر فریز نہ کیا. سمیسٹر فریز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمیسٹر کبھی بھی فریز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ اس طرح کا، مطلب گھریلو یا کچھ بھی ہو، تو آپ سمیسٹر فریز کر سکتے ہیں. نیکسٹ 6 منتھ کے بعد انفریز کر کے پھر وہاں سے اسٹڈی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ان اسٹوڈنٹس کو اب اسکالرشپ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. وداؤٹ انٹرپشن کے بغیر آپ نے اسٹڈیز کرتے رہنا ہے. کوئی ایف نہیں آنا چاہیے، سارے سبجیکٹ ساتھ کی ساتھ پاس ہونے چاہیے. نیڈ بیس کے لیے نا آپ کے سی جی پی اے منیمم 2.5 ہونا چاہیے. اس سے کم ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے اسکالرشپ. ٹھیک ہے. میرٹ بیس جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ ملتی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جن کے مارکس جو ہوتے ہیں نا وہ 65% سے ابو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک سی جی پی اے 3 ایٹ لیسٹ 3 ہو، اور اگر آپ کا 3.6 3.5 اتنا 50 اتنا سی جی پی اے ہو نا، تو ان اسٹوڈنٹس کو بیسٹ، کیونکہ انہوں نے نا اوپر سب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 100% سے لے کے انہوں نے نیچے آنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بس 50 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے 65% مارکس ہیں اور آپ سے اوپر کوئی 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر آپ کو نمبر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ اسکالرشپ ملتی ہے. اور میرٹ بیس اسکالرشپ جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کے مارکس اتنے آتے ہیں تو پھر یہ نا آپ کے جب سمیسٹر آپ کا رزلٹ آتا ہے نا، اس کے کچھ دن بعد آپ کی جو ہے وہ اگلے سمیسٹر جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے سینٹر میں ہی نا آپ کی اناؤنسمنٹ آتی ہے. ادھر انہوں نے نا ساری آئی ڈیز دی ہوتی ہیں جن کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے. تو جن کی یہ اسکالرشپ لگتی ہے پھر ان کی فی جو ہے نا اس میں سے کوئی، اگر آپ کی 14,000 فیس ہے یا 15,000 ہے، تو اس میں سے 5 سے 6,000 جو ہے نا وہ معاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میرٹ بیس. اور یہ ہوتی صرف ایک سمیسٹر کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک سمیسٹر میں لگی. فار ایگزامپل اگر آپ کے فرسٹ سمیسٹر میں آ جاتے ہیں مارکس یہاں پہ 75%، آپ کی اسکالرشپ 50% لگ گئی. تو جب 50% لگی تو پھر آپ کے 4 سے 5,000 جو ہے وہ معاف ہوں گے، 5-6,000. ٹھیک ہے. تو 50% اتنی ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کی جسٹ سیکنڈ سمیسٹر میں معاف ہوگی. تھرڈ سمیسٹر میں
اگر آپ سیکنڈ سیمسٹر میں پھر اسکالرشپ لیتے ہیں تو پھر ہی آپ کی ہو سکتی ہے، نہیں تو تھرڈ سیمسٹر میں اسکالرشپ نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیڈ بیس بھی اسی طرح سے ہے، نیڈ بیس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور ہر سیمسٹر میں اپلائی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سیمسٹر میں کر دیا اور آپ نے لے لی اور پھر ہر سیمسٹر میں آپ جو ہے وہ لے لیجیے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، ہر سیمسٹر میں نیو جو ہے نا وہ اس کے اپلائی کرنا پڑتا ہے، میرٹ بیس کے لیے آپ کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا۔ اور چلیں اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ سارے جو کوشچن ہیں یہ نیو اسٹوڈنٹس کے لیے اہم تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ پہلے سے ہی آپ تیار رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اسٹڈی اسکیم والا، یہ تو آپ نے لازماً کرنا ہے، اگر نہ کیا تو پھر اب اسٹوڈنٹس رو رہے ہیں کہ ان کی اسٹوڈنٹ ابھی ڈگری ان کی سیمسٹر 8 پورے ہو گئے ہیں، ابھی 9واں بھی کر لیا ہے، 10واں بھی چل رہا ہے اور ابھی ان کی ڈگری نہیں کمپلیٹ ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ایف گریڈ آ گئے تھے، اینڈ پہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ آپ اڑ گئے نا، ایف گریڈ آنے لگ گئے، تو پھر سمجھ لیں ان کو کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار آپ پیپر دیں، پھر جو ہے نا وہ ویڈیو والے اس طرح کے ہیں کہ ان کو پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لگا رہے اسی پہ ہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے پھر آپ پروجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، پھر بہت سارے ایشوز بنتے ہیں اینڈ پہ، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اسٹڈی اسکیم کو فالو کریں، جیسے جیسے آپ کے ایل ایم ایس پہ دی ہوئی ہے اسٹڈی اسکیم، اس کے اکارڈنگ چلیں اور ٹرائی کریں کہ کوئی ایک سبجیکٹ بھی آپ کا فیل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں۔ محنت لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، اور جب آگے سے رسپانس نہ آئے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ چلو رہنے ہی دو، لیکن میں فل ٹرائی کروں گی کہ جتنا میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اتنا میں شیئر کروں گی، تاکہ جو ایشوز ہمیں پیش آئے ہیں وہ آپ لوگوں کو پیش نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ مزید اسٹوڈنٹس کی نا پروجیکٹس کے اباؤٹ کیوریز تھیں کہ پروجیکٹ کا بتا دیں، کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے پروجیکٹ میں، ہوتا کیا کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی نا وہ پروجیکٹس پہ ہوگی، یہ پروجیکٹس آپ نے کس طرح سے پاس کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے کرنی ہوتی ہیں، اور جب پروجیکٹ کی اسائنمنٹس آئیں گی نا تو اس کے بھی میں کمپلیٹ انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ گائیڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔